اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں جن کا وضو سے پہلے جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، وضو کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے یہ والا عمل، لیکن بہتر افضل یہ ہے یا اس کا بہتر یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اسے جو ہے وہ کیا جائے، اور وہ ہے مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، یعنی فرض قرار دے دیتا، لازم جو ہے وہ کر دیتا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 612 نمبر پہ بیان فرمایا ہے۔ تو مسواک کرنے کی تاکید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ مسواک کرنا جو ہے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک کو نماز کے ساتھ جو ہے وہ ہر نماز کے ساتھ فرض اور لازم قرار دیا جاتا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ نماز سے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے پہلے، اور یہ وضو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بھی مسواک کی جا سکتی ہے، اسی طرح وضو کے دوران بھی کولی کے ساتھ مسواک کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، وضو اور جماعت کے درمیان کسی بھی ٹائم پہ مسواک کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی خاص ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح مسواک کے بارے میں یہ بات جو مشہور ہے کہ مسواک کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک بالشت کے برابر ہو، یہاں سے کم از کم اتنی لمبائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، بس مسواک ہو جس کو انسان جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ صفائی کر سکتا ہو۔ اس کا کوئی خاص طریقہ پکڑنے کا بھی نہیں آیا کہ لازمی اس کو ان انگلیوں کو اوپر کر کے اور فلاں انگلی کو نیچے کر کے پکڑا جائے، بس کسی بھی طرح پکڑ کے کسی بھی سائز میں ہو، چھوٹے میں ہو، بڑے میں ہو، کسی بھی لکڑی سے وہ مسواک ہو، اس سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا آج کل جو برش نکلا ہوا ہے وہ اس کے قائم مقام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے علماء کی مختلف رائے ہیں۔ غالب یہ ہے کہ اگر انسان ہر وضو کے ساتھ جو اصل مقصد ہے مسواک کرنے کا وہ جو ہے وہ برش بھی کر لے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو وہی ثواب عطا فرمائیں، لیکن افضل یا بہتر یہی ہے کہ جو مسواک کہلاتی ہے اسی کو جو ہے وہ کیا جائے۔ وضو سے پہلے اس مسئلے کا جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام دائیں طرف سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے کام کرنا پسندیدہ تھا، اپنی جوتی پہننے میں، اسی طرح بالوں میں کنگھی کرنے میں، اور اسی طرح پاکیزگی حاصل کرنے میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے جو ہے وہ کرتے تھے کام۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا ہے کہ یہ وضو کے تمام اعضاء کو دائیں طرف سے جو ہے وہ دھونے کا حکم موجود ہے۔ اس لیے وضو کے اندر خاص طور پہ اور ہر کام میں انسان کو دائیں طرف سے جو ہے وہ کرنا ہے، پہلے دائیں والا بازو، پہلے دائیں والا اعضاء اور پھر بائیں والے اعضاء کو جو ہے وہ دھونا ہوتا ہے۔ وضو کے مسائل میں پہلے اس بات کا بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ جو وضو کے اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کے لیے کم از کم جو ہے وہ ایک دفعہ ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 دفعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں 157 نمبر پہ موجود ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جو ہے وضو فرمایا، یعنی اعضاء کو ایک بار دھویا۔
حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری میں 158 نمبر پہ ہے، جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ توضأ مرتین مرتین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو دو دفعہ جو ہے وہ دھویا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو 42 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور تین دفعہ، یعنی ہر اعضاء کو تین دفعہ جو ہے وہ دھویا۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ اور کم از کم 1 دفعہ جو ہے وہ دھویا جاتا ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الوضوء فاراہ الوضوء ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم۔ امام نسائی نے اس روایت کو 140 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی بدو آیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق سوال کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو سکھایا، 3 دفعہ وضو کے اعضاء دھوئے، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے وضو، جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے جو ہے فقد اساء برائی کی، تعدی زیادتی کی، وظلم اور ظلم کیا، 3 الفاظ فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہوتا ہے، 3 بار سے زیادہ جو ہے وضو کے اعضاء کے لیے جو ہے دھونا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وضو کے مسائل میں اس بات کا بھی جاننا ضروری ہے کہ وضو کے اندر جتنی بھی احادیث آتی ہیں ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ کچھ اس طرح بیان ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن لایا جاتا تھا، برتن سے آپ انڈیل کے اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈال کے اور اس سے پانی لے کر پھر بائیں ہاتھ کو ساتھ ملا کر دھوتے تھے، اور اس کے بعد ہر چیز کے دھونے کے لیے، مثلا چہرہ دھونا ہے تو دائیں ہاتھ سے پانی کا چلو بھرا اور پھر بائیں ہاتھ کو ساتھ ملا کر اس طرح کر کے چہرے پہ پانی لے گئے۔ بازو دھونا ہے تو پہلے دائیں ہاتھ کا چلو بھرا اور اس سے دایاں بازو دھویا، اسی طرح بائیں بازو کی، یعنی ہر عمل کے لیے چلو میں پانی لینا اور پھر لے کے جانا۔ آخذ غرفۃ من ماء، کہ ہر دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی بھرتے، چلو کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ پانی بھرا جائے۔ آج کل ٹوٹیوں کا ہے دور ہے، زمانہ ہے، ہر چیز میں جدت سے جدت آ رہی ہے، تو انسان کو کوشش پھر بھی کرنی چاہیے کہ کسی طرح انسان اپنے ہاتھ پہ جو ہے وہ پانی ڈالے اور پھر اس پانی کو آگے جو ہے وہ لے جائے۔ کوشش جو ہے وہ ایسی کرنی چاہیے۔ اور اگر انسان ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کرنا ہی چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ پانی کم سے کم جو ہے وہ استعمال ہو، لیکن انسان کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ کس طرح کا تھا۔